عالم برزخ سے مسلم کا 10واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ کبھی میں سوچتا ہوں اس دنیا میں آیا ہی کیوں؟ کیا ملا مجھے سوائے رسوائیوں اور دکھوں کے؟ کیا میں اپنوں کی بے وفائیوں کے زخم سینے پہ سجانے کے لیے پیدا ہوا تھا؟ میں روز مسرتوں کے دیے دل میں روشن کرتا جو روز رات کی تاریکی میں ڈوب جاتے۔ میں اس خوفزدہ انسان کی مانند تھا جس کا وجود اندر سے ریت کی دیوار کی مانند کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بابر، بزدلی اور خوف کے احساس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ اضطراب اور بے یقینی نے مجھے بے چین کیا ہوا تھا۔ ایک شام جب والدہ ہمسائے میں گئی ہوئی تھیں اور والد دفتر سے نہیں آئے تھے تو میں نے موقع پا کر گھر سے فرار ہونے کا ارادہ کر لیا۔ میرے اس ارادے کے پیچھے ان حسرتوں کا خون تھا جس کو میں نے رشتوں کی صورت میں دیکھا تھا، اور ان آرزوؤں کا قتل تھا جس کو میں نے گھر کی صورت سمجھا تھا۔ اس وقت میری جیب میں چھوٹی امی کے دیے ہوئے 2 پیسے موجود تھے اور میں گھر سے بھاگ چکا تھا اور سڑک کے کنارے بنا پیچھے دیکھے تیز رفتاری سے دوڑے جا رہا تھا، جیسے میری مایوسی کے سائے میرا تعاقب کر رہے ہوں، یہاں تک کہ میرے سینے سے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگیں، اور اب میں بھوک و پیاس سے شدید نڈھال ہو چکا تھا۔ انجان راستوں پہ ایک گلی سے دوسری گلی، نہ کوئی منزل نہ پتہ، چلتے چلتے جب تھک گیا، اچانک مجھے خیال آیا میرے پاس چھوٹی امی کے دیے ہوئے 2 پیسے ہیں۔ میں نے قریبی کھڑے ٹھیلے سے چنے خریدے اور جیب میں ڈال لیے اور کھاتا ہوا چلتا رہا۔ شاید اب میں خوف کے حصار سے نکلتا جا رہا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے آزاد تھا۔ اب جب کہ چلتے چلتے تھک چکا تھا تو میں ایک گھر کے سامنے لگے نیم کے گھنے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ بھوک سے نڈھال تھا اور پیاس سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب اس درخت کے گھنے سائے نے مجھے نیم کی وادیوں میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کسی کے ہلانے سے میری آنکھ کھلی۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں اٹھ بیٹھا، مگر اس نیک صفت انسان نے مجھ سے انتہائی محبت اور شفقت سے پوچھا، بیٹے تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ڈر کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ میری کیفیت سمجھ گئے اور مجھے گھر کے اندر لے آئے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ابھی تک خود کو حالت خوف سے باہر نہیں نکال سکا تھا اور ان کے مسلسل استفسار پر خاموش رہا، اور اب انہوں نے مجھ سے سوالات کرنا ترک کر دیا تھا اور اپنی بیگم سے بولے، یہ بچہ باہر سے ملا ہے، شاید اپنا گھر بھول گیا ہے اور سہما ہوا ہے، تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، بعد میں خود ہی بتا دے گا۔ خاتون خانہ نے ہر لحاظ سے میرا خیال رکھا اور یوں اب میرا قیام و طعام انہی کے گھر پر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ گھر بھی میرے والد کے گھر جیسا ہی تھا، کیونکہ صاحب خانہ بھی سرکاری ملازم تھے، ان کو بھی سرکار کی جانب سے یہ کوارٹر ملا تھا۔ اس پورے گھر میں ان 2 افراد کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا، یعنی ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور یوں انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں اس گھر کے سارے کام کاج اور ہر لحاظ سے خاتون خانہ کا ہاتھ بٹاتا رہا اور باہر سے سودا سلب بھی لا کر دے دیتا، مگر پکڑے جانے کے ڈر سے غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلتا۔ اس طرح مجھے رہتے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب میں 14 برس کا ہو چکا تھا اور اپنی زندگی کو اللہ کی عنایت سمجھ کر گزار رہا تھا، اور اب میں اپنے آپ کو کافی حد تک خوف اور مایوسی کے سائے سے آزاد محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک انجانا خوف میرے دل میں بسا ہوا تھا۔ یوں تو میں ایک باوقار باعزت زندگی گزار رہا تھا، پیٹ بھر کے کھانا، صفائی ستھرائی نے میری صحت بھی اچھی کر دی تھی۔ بعض اوقات تو مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا تھا
کیونکہ میری زندگی کی خوشیاں اور مسرتیں ایک سراب کی مانند تھیں۔ میں جتنا ان کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا وہ مجھ سے اتنی ہی دور ہو جاتی۔ اب جب کہ میں راحت و آرام کی زندگی جی رہا تھا تو مجھے لگتا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یوں ایک روز صاحب خانہ جب گھر آئے تو اپنی اہلیت سے مخاطب ہو کر بولے، ہمارے ایک دوست جن کا حالیہ دنوں میں کراچی سے کوٹری تبادلہ ہوا ہے، میں نے ان کو ماں اہل و عیال اتوار کے روز کھانے پہ مدعو کیا ہے۔ اور یوں جب اتوار کی شب دروازے پر دستک ہوئی اور حسب معمول میں نے ہی دروازہ کھولا تو یکلخت میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے سامنے والد اور والدہ کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر پیچھے صحن میں چھپ گیا اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا، جیسے کاٹو تو جسم میں خون نہیں، کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا آسمان مجھے اٹھا لے جائے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب میری آزمائشوں کے دن ختم ہو گئے ہیں، لیکن کون جانتا تھا میری یہ خون چکا داستان تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ابھی تو امتحانات کے دن اور باقی تھے۔ میری بہنوں اور بھائی نے مجھے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا، ابا مسلم یہاں کھڑا ہے، اور میں حسرت و یاس کی تصویر بنے کھڑا تھا، اور والد صاحب خانہ کو میرے کھو جانے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ ہمارا گھریلو ملازم ہے، ہم اس کی نگہداشت اور تربیت بچپن ہی سے کر رہے ہیں۔ 1 ماہ پہلے گھر سے سودا لینے نکلا تھا، لیکن نئے شہر کی انجان گلیوں میں بھٹک گیا اور آپ تک آ پہنچا۔ کھانے سے فارغ ہو کر صاحب خانہ نے مجھے والد صاحب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا چھوٹی امی وہاں موجود تھی۔ چھوٹے ابا ان کو چھوڑ کر دفتر کے کسی کام سے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ پر جو تشدد کیا گیا وہ شاید کسی عقوبت خانے میں بھی نہ کیا جاتا ہو۔ اس واقعے کی چھوٹی امی آج بھی عینی شاہد ہے، جس کا تذکرہ میں تم سے اگلے خط میں کروں گا۔ اجازت دو، والسلام، مسلم۔